حیات ناول ایپیسوڈ 7 ناول بائی این نون الف۔ باہر آؤ بیوی، کوئی چوتھی بار وہ اس کے دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر حیات میدم خاموشی کا کفر ڈالے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں ڈپلیکیٹ کی سے کھول کر آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد حیات دروازہ کھولے کھڑی تھی اور وہ جو اس کے تیار ہونے کا سوچ کر اسے دیکھنے کی چاہ لیے کھڑا تھا، حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے خود کو حجاب میں کور کیا ہوا تھا مگر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، چہرہ میک اپ سے بالکل پاک۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ گھڑی دیکھتا ہوا اسے وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ کریم پاؤڈر نہیں ہے اور کاجل بھی، اور یہ کپڑا آپ اپنے سائز کا کیوں لائے ہیں؟ اگر میں چلوں گی تو گر جاؤں گی، یہ بیلٹ سے بھی زیادہ نہیں رک رہا۔ لو جی، ایک اور غلطی نوفل صاحب کی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس میک اپ نہیں ہے؟ بے شک وہ خوبصورت تھی، مگر اس طرح وہ بالکل بھی اتنے گرینڈ فنکشن کے قابل نہیں لگ رہی تھی، اور ریسیپشن کی دلہن۔ اس لیے نہیں بتایا کیونکہ دادی کہتی ہیں کہ جو عورتیں سج سمجھ کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر نوفل احمد خان کا دل چاہا کہ دادی سے جا کر یہ کہے کہ 20 سال کی بچی کو جہاں اتنا دین سکھایا وہیں کچھ دنیا داری اور شادی کے بارے میں بھی سکھا دیتی، اور آپ تو چاہتے ہیں کہ مجھ پر لعنت برسے، ایک اور الزام۔ اور میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ آپ کے دانت کچکچائے تھے، آپ خود تو ایسے ہی جا رہے ہیں اور مجھے سجا سنوار کر اللہ کو ناراض کروا کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے اس کے دن والے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو بیوی، آج کا دن ہی امتحان کے لیے بنا ہے شاید۔ وہ ایک قدم چلی تھی جب گاؤن کے فال سے الجھ کر پوری طرح اپنے سامنے قدم بڑھاتے نوفل سے ٹکرائی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، جب وہ پلٹا تھا اور گرتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں نہیں چاہ رہی، آپ اچھے نہیں ہیں بالکل۔ مجھے اس طرح گرانے کے لیے ایسا کپڑا لے کر آئے ہیں تاکہ میں قدم قدم پر گروں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، بالکل بچوں کے انداز میں زور سے روتی وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ گرنے نہیں دیا بیوی تمہیں، اب چلو، بہت دیر کرا چکی ہو۔ اس نے جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا، جس پر حیات کا واویلا شروع ہو چکا تھا، جس پر کان دھرے بغیر وہ باہر آ چکا تھا۔ اس کے بازو میں ہی اس نے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ لفٹ 7ویں فلور پر رکی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ کوئی زیرو اس وقت باہر نہیں تھا۔ کیا ڈاکٹر عائشہ کے گھر پارٹی ہے؟ بیل بجاؤ جلدی، اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ نوفل، واٹ از دس؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر عائشہ حیات کو اس کے بازو میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی اور ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ پلیز ڈاکٹر عائشہ، میری بیوی کو آج کے فنکشن کے لیے ریڈی کر دیں۔ آج کے بزی شیڈیول کی وجہ سے میں پارلر میں ان کے لیے اپائنٹمنٹ نہیں لے پایا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر روئی روئی سی اور نوفل کی بات پر پریشان ہوتی چھوٹی سی حیات کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکراتی اس بات میں سر ہلا گئی تھیں۔ اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، میں اب ضرور دادی، پاپا اور بھائی کو بتاؤں گی۔ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، نم آواز میں بولتی وہ اسے دھمکی دیتی ڈاکٹر عائشہ کے پیچھے ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اس کی دھمکی پر نوفل احمد کا دل چاہا تھا کہ کہہ لگائے، مائی لٹل بٹ کیوٹ انوسنٹ بیوی، کاش دادی آپ کو شادی کے مینرز بھی اسے سکھا دیتی۔ یہ نوفل ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مانیہ چودھری، جو کہ بالکل خود کو اس کی طرح بدل کر آئی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا، اور یہی حال یاور کا تھا۔ اس کی انٹری ایسے نہیں ہونے والی، جیسے فلم ہٹ ہوئی ہے ویسے ہی انداز میں اس کی انٹری ہوگی۔ ہماری طرح صبر کرو تم بھی۔ یاور قریشی نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ اسے ایک طرف خود کے پہچان لے جانے کا بھی ڈر تھا، مگر نوفل احمد خان کے لیے جو پلاننگ وہ کر کے آیا تھا، اس کے لیے وہ ضروری سمجھتا تھا کہ اسے یہ رسک لینا ہی تھا۔ سیٹنگ ہو گئی؟ کسی ویٹر، جو کہ اسی کا آدمی تھا، پوچھا تھا۔ اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہوتا وہ انتظار کرنے والوں میں ہوا تھا۔ اس نے اپنی پلاننگ مانیہ کو نہیں بتائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اسے بخشے گی نہیں، اور آج وہ نوفل احمد کو صبح دھلائی کے باوجود بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر عائشہ حیات کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ ہلکی براؤن آنکھیں سیاہ مسکارے، لائنر اور کاجل کی وجہ سے زیادہ واضح ہو رہی تھی۔ لپسٹک اس نے لگانے نہیں دی تھی۔ حجاب بھی ڈاکٹر عائشہ نے خوبصورت انداز میں پن کر کے لائی تھی۔
یہ لو بھئی تمہاری امانت۔ حیات کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا تھا، جو کہ مسمرائز سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی ذرا سے میک اپ نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ خوبصورت تو پہلے سے ہی تھی، اب اور بھی لگ رہی تھی۔ اوہو، ڈاکٹر عائشہ کی معنی خیز کھانسی سے حواسوں میں لائی تھی۔ بہت لکی ہو تم نوفل، تمہاری تکلیفوں کا مرہم رکھا ہے اللہ نے حیات کی صورت میں۔ تمہارے لیے اتنی معصوم پختہ ایمان والی بچی پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ نوفل احمد خان جیسا مضبوط توانا مرد اس کی پہرہ داری کرے۔ وہ اس کے قریب کھڑی اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ وہی سن پایا تھا۔ حیات اگر ہوش میں ہوتی تو سن لیتی، مگر وہ تو اپنے میک اپ میں حد درجہ نروس ہو رہی تھی۔ نوفل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ جاؤ انجوائے کرو اپنا فنکشن، دونوں کو وشز دیتی وہ الوداع کہہ رہی تھی۔ آپ بھی چلتی تو اچھا ہوتا، تم جانتے تو ہو آج کا دن کتنا ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ابھی بھی کچھ دیر میں نکل رہی ہوں، بٹ یو ڈونٹ وری، تم پر دعوت ڈیو ہے۔ اور اب پھر سے اسے اٹھاؤ اس کو، کیونکہ واقعی تم نے اپنے سائز کا لباس لائے ہو۔ ان کی بات پر ایک مسکراتی نظر پزل ہوتی حیات پر ڈالی تھی، اور اگلے ہی پل اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ اور اب بھی حیات صاحبہ کا واویلا، اف اللہ اللہ، آپ کیسے بے شرم انسان ہیں۔ کیا سوچ رہی ہوں گی ڈاکٹر عائشہ، اتنی بڑی لڑکی کو آپ گود میں اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی اپنی منطق تھی۔ کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی، ان کے شوہر بھی اٹھا چکے ہوں گے انہیں اس طرح۔ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اب نہیں اٹھانا، میں خود چلوں گی، اوکے۔ اس کے وارن کرنے پر ایک نظر اس کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھا تھا، اور بنا کچھ کہے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ چہرہ اس کا بھی چھپا ہوا ہی تھا، جسے حیات صاحبہ اپنی سمجھ کے مطابق القاب دے رہی تھی۔ 8 بجے اس کی انٹری تھی، اور اب بس 15 منٹ باقی تھے۔ بڑے سے اسٹیڈیم کے سامنے گاڑی رکی تھی، اور عجلت میں باہر نکلتا وہ اسے 5 منٹ ویٹ کا بول کر وہیں سامنے ایک روم گیا تھا۔ اللہ، اس کی بے چینی پھر سے بڑھ گئی تھی۔ دل کیا تھا کہ یہاں سے دور بھاگ جائے، اپنے گھر اپنوں میں۔ اس نے اچھے سے ایک بار پھر حجاب ٹھیک کیا تھا، جب ٹھیک 5 منٹ بعد ہی نوفل آیا تھا۔ آپ تیار ہونے گئے تھے؟ اسے براؤن بلیک شیڈ کے 3 پیس میں نکسک سے تیار دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنی جلدی کوئی تیار ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی طرف کا دروازہ کھولے۔ وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی پہ اپنی چادر، یہ اپنی چادر اتار دو، اب جاتے ہوئے لے لینا، جلدی کرو۔ کیا؟ میں چادر نہیں اتاروں گی، آپ بالکل جہنمی بنا رہے ہیں مجھے۔ سختی سے چادر کو پکڑتے ہوئے اسے رد کیا تھا۔ پلیز یار، گھر جا کر نخرے کر لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، اس طرح نہیں جا سکتی تم۔ نوفل احمد خان کی دلہنوں، اس وقت ریسیپشن ہے ہمارا، تو میں کیا کروں؟ مجھے ایسے ہی لے کر چلیں، نہیں تو گھر واپس چھوڑ کر آ جائیں اور اکیلے ریسیپشن کر لیں۔ میں بالکل بھی چادر نہیں نکالوں گی۔ اس کی ضد پر اسے غصہ آیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی دیر کروا چکی تھی، اور اب ضد کر کے اور دیر کر رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کی چادر نکال دی تھی، اور خود ہی اس کے ڈریس کو صحیح کیا۔ اسکارف رہنے دیا، مگر چہرہ کھول دیا۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اس کو بازوں میں اٹھاتا وہ اسٹیڈیم کے انٹری ڈور میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بازوں سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ واٹر پروف میک اپ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ نیچے اتارے مجھے نہیں اس پر چڑھنا۔ اسٹیج پر لے جانے والا جھولا نما اڑن کھٹولا دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، جب نوفل احمد اس کو واپس گود میں اٹھائے اس جھولے میں چڑھ گیا تھا۔ بیوی، نو رونا، اوکے؟ یہ میری انٹری کے لیے ہے ود مائی برائڈ، اور اس طرح کر کے تم ثابت کر رہی ہو جیسے میں تمہارا کڈنیپ کر کے زبردستی لے کر آیا ہوں۔ کچھ تو میری ریپوٹیشن کا خیال کرو۔ اس سے ریلیکس کرتا وہ اس کے احتجاج سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ایسا ری ایکشن سمجھنے سے قاصر تھا، اور وہ بھی بھول رہا تھا وہ کسی دوسرے کو سمجھانے سے نہیں سمجھتا، اسے قسمت پھر اپنے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ آپ زبردستی بے حجاب کر کے لے کر جا رہے ہیں مجھے، بہت گناہ ہوگا آپ کو دیکھنا۔ پاپا، مما، دادی سب کیا سوچیں گے؟ کاش اب آ جاتے تو۔ اسٹاپ بیوی، اب کوئی اگر آواز آئی نا تو تمہارا کل گھر جانا کینسل، اور اس کے بعد کبھی نہیں۔ امریکہ لے جاؤں گا میں تمہیں۔ اس کے اتنے خطرناک احتجاج پر اسے دھمکی دے کر خاموش کروایا تھا۔ تم نے تو اسکارف بھی کیا ہوا ہے یار، صرف چہرہ اور ہاتھ پیر ہی نظر آ رہے ہیں، باقی پوری کورڈ ہونا۔ اندر جا کر دیکھو گی تو کوئی بھی ایسی عورت نہیں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے نا کہ وہ سب غلط ہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر ایک اور نکتہ اس کو سمجھایا تھا۔ مائک میں ایک بار پھر نوفل احمد خان کا نام گونج رہا تھا۔
سیٹیوں اور تالیوں کی آواز پورے اسٹیڈیم میں اس طرح گونج رہی تھی کہ آپس کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب جھولا اسٹیڈیم کی بلندی تک اٹھا تو وہ ڈر کے مارے چیختی ہوئی دونوں ہاتھ نوفل کے گلے ڈالتی اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اتنی بری طرح جکڑا تھا کہ نوفل احمد اس کی سانسوں کا زیر و بم اور دل کی ہوتی تیز دھڑکن صاف سن رہا تھا۔ ریلیکس بیوی، بے اختیار اس کے سر پر اپنے لب رکھتا وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈر اور بے حجابی نے اسے کافی ڈرا دیا تھا۔ وہ اس سے پوری طرح لپٹی ہوئی تھی اور اب تھام کر رکھے اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو، کیونکہ تشریف لا رہے ہیں دا موسٹ وانٹڈ ہینڈسم ہارٹ بیٹ آف ایوری ہارٹ، دا سپر اسٹار نوفل احمد خان۔ اینکر کی پرجوش آواز پورے اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی تالیوں کے شور نے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ ہر کوئی اس کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ دور کھڑا چہرے پر رومال باندھے ایس پی الحان ہر کسی کو جانچتی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک پورن کٹولہ بیچوں بیچ دو حصوں میں بٹا تھا اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخیں، جن میں حیات کی شاید سب سے زیادہ تھیں۔ جھولا ٹوٹ گیا، ہم گر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، میں کسی سے بھی مل نہیں پاؤں گی، آپ بہت 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 برے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی جو نوفل احمد خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی حالت ہوگی۔ بیوی، اس نے حیات کو آواز دی جو اسے اور شدت سے پکڑ چکی تھی، مبادا وہ اسے گرا نہ دے۔ ہم ہرگز نہیں گر رہے بیوی، تم آنکھیں کھول دو کر دیکھو اس پل کو، انجوائے کرو، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ دھیرے سے اسے اپنے سامنے کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو نیچے، اس کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تھی اور نیچے کی طرف دیکھا تھا جہاں ایک پھولوں سے لدی شاخ پر تھے۔ وہ بالکل نوفل احمد خان سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاخ بہت سلو موشن میں نیچے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ان پر چاروں طرف سے ڈیم اسپاٹ لائٹ بڑھ رہی تھی، ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ بیوی، اس کے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور نوفل احمد خان گریہ و زاری سے سرخ ہوتی ہے، آنکھیں خوف سے کپکپاتے لب اور کانپتا وجود دے کر بے اختیار اسے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اور واقعی آج کا دن نوفل احمد خان کا ہر طرح سے امتحان لے رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آمد پر اسٹیج کے چاروں طرف ڈانسروں نے ڈانس شروع کر دیا تھا اور پھر وہ اسٹیج پر اترا تھا۔ جس شاخ پر وہ دونوں تھے اب وہ پھیل کر ایک ٹو سیٹر صوفے میں تبدیل ہو گئی تھی اور اس کی باہوں میں موجود کسی زیرو کو دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا تھا، تو کیا یہ وہی سرپرائز ہے؟ اینکر کی آواز مائک میں اس زیرو کو لے کر طرح طرح کی خیال سے گونج رہی تھی۔ بیوی، اس نے اپنی باہوں میں موجود اپنی نازک بیوی کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی جب وہ اس کو اور شدت سے پکڑ کر نہیں بس سر ہلاتی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس قربت کی تو نہ تو سمجھ تھی، نہ کوئی اندازہ تھا کہ نوفل احمد خان کے اس طرح کرنے سے کس درجے امتحان میں ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں بیوی، سب کیا سوچیں گے؟ کیسی بے شرم لڑکی ہے جو جوان جہان لڑکے کو چپکی کھڑی ہے، اور دادی، پاپا، مما سب کو کیسا لگے گا جب وہ تمہیں ایسے دیکھیں گے؟ اس کے قیاس کے مطابق اگلے ہی پل وہ اس سے الگ ہو چکی تھی۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی آنسو صاف کر رہا تھا، ٹشو سے اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا۔ وہ کہیں سے ایک سپر اسٹار نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ شاکڈ ہو کر اسے ایک لڑکی کو بچوں کی طرح بہلاتے دیکھ رہے تھے جس نے مروت میں بھی کبھی کسی کو تسلی نہیں دی۔ وہ کیسے کسی حسینہ کی ناز برداریوں میں لگا ہوا تھا، کبھی اس کا اسکارف ٹھیک کر رہا تھا، کبھی اس کی کمر کے گرد بندی بیلٹ میں گاؤن کو صحیح کر رہا تھا۔ کچھ کی نگاہوں میں رشک تھا تو کچھ حسد بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، تو کچھ اس سے بھی زیادہ بسم کر دینے والے انداز میں گھور رہے تھے۔ جو بھی تھا، متجسس ہر کوئی تھا، اور دور کھڑا ایس پی الحان اسے غصے سے گھور رہا تھا اور زیر لب گالیاں دیتا افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اسے بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے تھے۔ وہ اس کے لیے خوش بھی تھا جب اس کے ذہن کے پردے پر کسی کی شبیہ لہرائی تھی جس سے ملے ہوئے بھی اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر شاید حادثہ شدید تھا جبھی وہ اسے بھول نہیں پایا تھا۔ اینکر کی تیز آواز پر وہ اپنے خیالوں سے نکلتا ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، جہاں اب نوفل احمد خان اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا اور وہ لڑکی نہیں میں سر ہلا رہی تھی، شاید چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نوفل احمد بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا حال دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا تھا، جہاں اسے نوفل کے چہرے پر بیزاری نہیں بلکہ فکر ہی فکر نظر آ رہی تھی۔
تو بیٹا تو بھی ہو گیا عشق کے سفر کا مسافر۔ بالآخر وہ پری چہرہ اب لوگوں کے سامنے تھا، بے انتہا معصوم۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ پھر سے خوفزدہ ہو کر اس کی طرف گھومی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس پر نوفل احمد اسے تسلی دیتا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتا لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور لوگوں کی اپنی بیوی پر ٹکی گہری نظریں محسوس کر اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ کیا کرتا، اسی کا کیا درا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ نوفل احمد خان صرف مانیہ چودھری کا ہے۔